امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی شان جناب امام زین العابدین. کون ہے زین العابدین؟ حضور کے پیارے نواسے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اوسط سید سجاد جو کربلا سے واپس آئے ہیں، جن سے حسینی سیدوں کی نسل چلی ہے. انہوں نے حضور کی نعتیں لکھی ہیں. ایک نعت میں انہوں نے حضور کے ہاتھ کی شان بیان کی. من ذاتہ شمس الضحیٰ من وجہہ بدر الدجا، من وجہہ شمس الضحیٰ من ذاتہ نور الہدیٰ من کفہ بحر الحمام، من کفہ بحر الحمام. جناب امام زین العابدین فرماتے ہیں حضور وہ ہیں کہ جن کا چہرہ روشنیاں تقسیم کرتا ہے، جن کی ذات سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جن کا ہاتھ سخاوتوں کا دریا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی جو راوی حدیث بھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد میں ان کے والد عبداللہ شہید ہو گئے، تو جناب جابر حضور کی خدمت میں ایک موقع پر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثیر العیال ہوں اور مکروز بھی ہوں. حضور اگر آپ شفقت فرمائیں. اب دیکھیں صحابہ کا ادب کہ صحابہ حضور کے سامنے بولتے تھے تو کتنے ادب سے بولتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ مقروض تھے، قرض خواہ کہتے تھے جلدی ہمیں قرض واپس کرو. یہ چاہتے تھے مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں ایک سال کے اندر پیسے جوڑ کے تو قرض خواہوں کو دے دوں، مجھے کچھ مہلت مل جائے. جنہوں نے قرض لینا تھا، جو قرض خواہ تھے، وہ یہودی تھے. اب حضرت جابر یہ چاہتے ہیں کہ حضور میرے ساتھ تشریف لے جائیں اور ان یہودیوں کو میری سفارش فرما دیں تاکہ مجھے تھوڑی مہلت مل جائے. لیکن حضرت جابر کس انداز میں یہ عرضی پیش کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں چاہتا ہوں میرے قرض خواہ آپ کی زیارت کر لیں. میں چاہتا ہوں میرے قرض خواہ آپ کی زیارت کر لیں. حضور سمجھ گئے، فرمایا جابر چلو میں چلتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں تمہیں مہلت دے دیں. حضور تشریف لے گئے، لیکن وہ قرض خواہ یہودی تھے. انہوں نے حضور کے آنے کی قدر نہیں کی. انہوں نے کہا ہمیں تو اپنا دیا ہوا مال واپس چاہیے، ہم مہلت نہیں دے سکتے. حضور نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر یہ تو مہلت نہیں دیتے، تو چلو واپس چلتے ہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ان کو کل دے دو. عرض کیا، یا رسول اللہ قرض زیادہ ہے اور میرے پاس مال تھوڑا ہے. میرے پاس کھجوروں کا ایک باغ ہے، اس میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں. اگر میں وہ ساری کھجوریں اتار کے دے بھی دوں پھر بھی میرا قرض ادا نہیں ہوگا. یا رسول اللہ باغ میں کھجوریں تھوڑی لگی ہوئی. حضور نے فرمایا جابر واپس چلتے ہیں، تم وہ کھجوریں اتار کے رکھو اور ان قرض خواہوں سے کہو کہ کل آ کے وہ کھجوریں اٹھا لیں اور انہیں بیچ کے اپنا مال پورا کر لیں.
जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खजूरें थोड़ी हैं, अगर मैं वो सारी दे भी दूं तो मेरा कर्ज अदा नहीं होता। हजूर ने फरमाया, जाबिर खजूरें उतार के ढेरियां तुम लगाओ, पूरी मैं करके। अब दूसरे दिन हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने खजूरें उतारी, 5 ढेरियां लगाई। हजूर तशरीफ लाए, पहली ढेरी के गिर्द हजूर ने एक चक्कर लगाया, पहली ढेरी को देखा, तशरीफ फरमा हुए, फरमाया कर्ज खाओं से कहो आ जाए, बर्तन ले आए, बोरियां ले आए, मैं उन्हें भर के दूंगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैं सोच रहा था अगर ये 5 ढेरियां भी दे दी जाएं फिर भी मेरा कर्ज पूरा नहीं होगा, पर मैं हैरान हुआ, हजूर अपने हाथों से बोरियां भर के दे रहे हैं, बर्तन भर के दे रहे हैं, और मेरी जब भी नजर पड़ती है ढेरी उसी तरह है। हत्ता के सारे कर्ज खा खजूरें लेके, बर्तन भर के, बोरियां भर के चले गए, और पहली ढेरी उसी तरह कायम। हजूर ने फरमाया, जाबिर कोई कर्ज खा रह तो नहीं गया? नहीं या रसूल अल्लाह, सबको कर्ज मिल गया। हजूर खड़े हुए, फरमाया ढेरी का वजन कर लो, वजन घट तो नहीं गया। जाबिर कहते हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम है, वो सारे कर्ज खाओं का कर्ज भी अदा हो गया, और पहली ढेरी का वजन भी उसी तरह कायम। अभी तो 4 ढेरियां इसके पीछे कायम, पहली ढेरी का वजन भी कम नहीं। जाबिर कहते हैं, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मैं दौड़ के जाऊं और जाके सहाबा को हजूर की ये शान सुनाऊं, मैं उन्हें बताऊं कि आज हजूर की किस शान का इजहार हुआ है। जाबिर कहते हैं, मेरा जी चाहता था मैं दौड़ के जाऊं और जाके सहाबा को हजूर की शान, पता चला हजूर की शानों को दूसरे मुसलमानों के सामने बयान करना ये सहाबा की ख्वाहिश थी। हजूर की शानों को दूसरे मुसलमानों के सामने बयान करना ये सहाबा किराम की आरज़ू थी। इससे उन्हें ये खतरा नहीं था कि हजूर की शानें बयान की गई तो शिर्क हो जाएगा। मकामे रिसालत, अदब रिसालत दिल में पैदा हुआ तो शायद तौहीद में नक्स आएगा। हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने सोचा मैं जल्दी जाऊं, जाके सहाबा को हजूर की शान सुना। जाबिर सबसे पहले आए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत सैयदना फारूक आजम के पास, शेखैन करीमैन के पास। उन्हें मुंतखब किया कि सबसे पहले मैं हजूर की शान इन्हें सुनाऊंगा। और आके हजरत जाबिर ने कहा, आप जानते हैं आज हजूर की क्या शान जाहिर हुई है? कर्ज खाओं ने मुझे बड़ा तंग कर रखा था, हजूर मेरे साथ तशरीफ ले गए, हजूर ने उनका सारा कर्ज भी अदा कर दिया है और खजूरों का वजन भी नहीं करना। मेरे बाग की खजूरें उसी तरह कायम है, 5 ढेरियां मैंने लगाई, वो तो एक ढेरी का वजन भी कम नहीं हुआ, वो सारा वजन उसी तरह है। एक सहाबी ने आके हजूर की शान बयान की। बाज़ औक़ात हदीस में किस्म हदीस की खबर वाहिद, जिसमें रावी एक हो जाता है, तो बाज लोग कहते हैं हम खबर वाहिद को दलील नहीं मानते, इसलिए कि इसमें रावी एक रह गया, एक रावी है इसलिए हम खबर वाहिद को अहमियत नहीं देते। तो हम कहते हैं जब फजाइल की बात हो, हजूर की शान की बात हो, तो उसमें खबर वाहिद को भी बयान किया जा सकता है, क्योंकि हजरत जाबिर अकेले आए, तन्हा आके उन्होंने हजूर की शान बयान की। तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने यह नहीं कहा कि तुम अकेले हो तो मैं शान रिसालत नहीं मानता, कोई और भी गवाह साथ लाओ, ये नहीं उन्होंने कहा, बल्कि तन्हा सहाबी से हजूर की शान सुनी तो जवाब क्या दिया? शेखैन करीमैन बैक जुबान बोले कि जब हजूर तुम्हारे साथ जा रहे थे, हमने तो उस वक्त कह दिया था कि हजूर जाबिर के साथ जा रहे हैं, अब जाबिर का काम बना के आए। जाबिर तू तो अभी आके सुना रहा है ना कि हजूर ने तेरा काम बना दिया है और हजूर की शान सखावत का इजहार हुआ है, हमने तो उस वक्त
ساتھ چلے تھے. ہم نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ حضور جا رہے ہیں تو جابر کا کام بنا کے آئیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سنت کیا ہے کہ جب حضور کی شان سنتے ہیں تو پھر تذبذب میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو یہ شانیں عطا فرمائی اور حضور کی شان سن کے ان کے دل خوش ہوتے ہیں. شیخین کریمین کا دل خوش ہو گیا حضور کی شان سن کے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ مومن کی نشانی یہ ہے حضور کی شان سن کے اس کا دل خوش ہوتا ہے. حضور کی شان سن کے جس کا دل خوش ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے. دل کھڑ بیندا جد نام سنیندہ ڈھولے تا. یہ محبت کی نشانی ہے کہ محب کے سامنے محبوب کا ذکر کیا جائے تو محبوب خوش ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے سامنے امیہ کہتا ہے کہ حضور کا ذکر نہ میرے سامنے کرو، معاذ اللہ مجھے حضور کا ذکر پسند نہیں. تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا امیہ میں تو حضور کا ذکر سنتا ہوں تو سارے دکھ اور غم بھول جاتا ہوں. مجھے تو حضور کا ذکر اتنا پیارا ہے کہ میں حضور کا ذکر سنتا ہوں تو غم بھول جاتا ہوں. ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا. حضرت جابر کی اس روایت سے بہت سارے عقائد اور فضائل کے مسئلے معلوم ہوئے. ایک طرف شان رسالت اور دوسری طرف شان رسالت کو سنانے اور سننے میں صحابہ کرام کا جو شوق ہے وہ بھی اسی روایت سے پتہ چلتا ہے. امام الانبیاء کے ہاتھ مبارک کی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک کو، دست اقدس کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. احادیث کی کتابوں میں جامع ترمذی ایک بڑی مشہور کتاب ہے. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے الجامع الصحیح کے علاوہ ایک کتاب حضور کے شمائل پر بھی لکھی ہے جس میں حضور کا حلیہ، حضور کے زیر استعمال رہنے والی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے الشمائل المحمدیہ. عام طور پہ ہم اسے شمائل ترمذی کہتے ہیں، اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو چکے ہیں. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اس کا نام رکھا الشمائل المحمدیہ اور اس میں حضور کا حلیہ بیان کیا، حضور کے اوصاف بیان کیے. جس گھر میں یہ کتاب ہو اس گھر کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ سمجھو کہ جس گھر میں شمائل ترمذی موجود ہے اس گھر میں حضور کا ڈیرا ہے، اس گھر میں حضور تشریف فرما ہے جس گھر میں یہ کتاب شمائل ترمذی موجود ہے. کیونکہ اس کتاب میں حضور کے اوصاف اور حضور کی شانیں اس انداز کے ساتھ بیان کی گئی. شمائل ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ جو حضور کے حلیے کے متعلق ہے لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے ہاتھ کی شان سے تعلق رکھتا ہے.